کرنے کو کہا اور کس سے رکنے کو کہا؟ رسول کی سیرت میں، رسول کے کلام میں، رسول کی دعوت میں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ پہلے عقیدہ ہے اور بعد میں عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص موحد بننا چاہے تو اس کو پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ نماز پڑھو، پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ حج کرو، پہلے کہا جاتا ہے اپنا عقیدہ سیدھا کرو، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی ولی اللہ، کہو وصی رسول اللہ۔ جب تم اپنا عقیدہ درست کر لو گے تو اب عمل کی باری ہے، اس لیے عمل سے پہلے عقیدہ ہے۔ لہذا اگر عقیدہ سیدھا نہ ہو تو اس کے بعد، اس سیدھے عقیدے سے محرومی کے بعد، آپ چاہے صبح سے شام تک عمل کرتے رہے، یہ عمل کسی کام کا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ عمل مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے کلاس روم میں بچوں کو بتاتے ہیں، زیرو ہے نا، زیرو کی کوئی قیمت ہوتی ہے یا نہیں؟ زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ جو پیچھے عدد ہے، یہ عدد جو ہے زیرو کی قیمت بناتا ہے۔ صرف زیرو لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر لکھیں ایک تو وہ ہو گیا 10۔ اس ایک کی وجہ سے زیرو کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب اس زیرو میں اس ایک کے آنے کے بعد جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ توجہ ہے میرے کیا کہا؟ اس ایک کے آنے کے بعد جو کہ عدد ہے، اس زیرو میں جتنا آپ اضافہ کرتے چلے جائیں گے، زیرو جمع زیرو نہیں ہوگا، زیرو ملٹیپلائی با زیرو ہوگا۔ یعنی زیرو ایک کو ایک سے جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ دو۔ دو کو دو کے ساتھ جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ چار۔ چار کو چار کے ساتھ جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ 8۔ لیکن اسی چار کو چار سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ چار کو چار سے ضرب دیں تو پھر وہ 8 نہیں بنتے، 16 بنتے ہیں۔ 16 کو 16 سے ضرب دیں تو وہ 32 نہیں بنتے بلکہ 64 بنتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ضرب دے رہے ہوتے ہیں۔ جب عدد آ جائے، دوسرے لفظوں میں عقیدہ آ جائے، جب عقیدہ سیدھا ہو، جب عقیدہ صاف ہو، جب عقیدہ شفاف ہو، جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، جب عقیدہ رسول کے مطابق ہو، جب عقیدہ اہل البیت کے کلام اور پیغام کے مطابق ہو، تو اس کے بعد جب اس میں آپ کے عمل کا اضافہ ہوتا ہے تو ہر عمل کے اضافے کے ساتھ عمل جمع عمل نہیں ہوتا، عمل ضرب عمل ہوتا ہے اور آپ کو زمین سے فلک تک پہنچاتا ہے۔ لہذا نبی کی محبت اور عشق کے ساتھ، علی کی ولایت پر ایمان کے ساتھ جب آپ ایک نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے جتنا آپ کا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، نبی کا عشق نہ ہو اور علی کی ولایت اور امامت پر عقیدہ اور ایمان نہ ہو، تو اس صورت میں چاہے آپ کے اعمال ایک نہیں کروڑوں ہوں، اس کے باوجود ان کروڑوں اعمال کی قیمت اس زیرو سے زیادہ نہیں ہے جس کے پیچھے عدد نہیں ہے۔ لہذا جب عقیدہ سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد عمل کرتے رہو، وہ عمل آپ کو
پر کے طور پر پرواز عطا کرتا ہے. آپ کو پاؤں ٹانگیں عطا نہیں کرتا بلکہ آپ کو پرواز کے لیے پر عطا کرتا ہے. لیکن اس پر کی قوت کیا ہے؟ علی کی محبت اور ولایت. اگر یہ ہے تو آپ پرواز کریں گے، نہیں ہے تو رینگتے رہیں گے. اس لیے علی کی محبت کو مخ العبادہ کہا گیا ہے. تمام عبادتوں کی جان، تمام عبادتوں کی روح. بہت بڑا بدن ہو اور اس میں روح نہ ہو تو وہ بدن چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے. آپ ہاتھی کو لے لیں، ہاتھی بہت بڑا ہے جسامت کے لحاظ سے، لیکن اگر اس میں روح نہ ہو تو وہ کس قابل ہے؟ کیڑوں کی خوراک بننے کے قابل ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر روح موجود ہو تو چیونٹی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے. تمام عبادات میں روح علی کی محبت اور ولایت ہے. اگر یہ آ جائے تو واجبات اور فرائض پر اگر آپ نے اتفاق کر لیا، واجبات اور فرائض ہیں، اس سے مفر کوئی نہیں آئے. وہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے. جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اور اسی طرح سے جو منہیات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے رسول نے روکا ہے، اس سے آپ نے ہر صورت میں رکنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر علی کی محبت اور ولایت آ جائے اور آپ نے قلیل عبادت کی، قلیل یعنی اتنی جتنی واجب ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، آپ کی یہی عبادت پوری دنیا کی تمام ان عبادتوں سے جن میں علی کی ولایت نہ ہو افضل بھی ہے، باعث نجات بھی ہے.